جی السلام علیکم ناظرین، ایس ایچ او سیف اللہ نیازی کے قتل کے متعلق جو اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں۔ ایس ایچ او سیف اللہ نیازی کا قتل آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس کے ملازم نے کیا تھا 5 گولیاں مار کر، اور وہ ملازم آپ کو معلوم ہے کہ موٹر مکینک بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 4 سالوں سے وہ اس کے ہاں کام کر رہا تھا۔ عدیل گزشتہ 4-5 سالوں سے ایس ایچ او سیف اللہ نیازی کا کام کر رہا تھا۔ اپنی گاڑی صحیح کروانے کے لیے وہ عدیل کو بلاتا تھا۔ جس جگہ پر ایس ایچ او کی رہائش گاہ تھی وہیں پر عدیل کی بھی رہائش گاہ موجود تھی۔ نہ صرف رہائش گاہ بلکہ عدیل کی ورک شاپ بھی شیراں کوٹ میں موجود تھی، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے کافی سوالات پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی کے انڈر ہی اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں جو ملزم عدیل کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، اس ریمانڈ کے دوران کیا کیا باتیں منظر عام پر آتی، کیا کیا حقائق سامنے آتے ہیں، کیونکہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آپ کو پتہ ہے کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ اور عدیل اب دیکھتے ہیں کیا کیا راز اگلتا ہے۔ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران کیا کیا نئی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر لاتی ہے، کیا حقائق سامنے آتے ہیں، اس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں سے میں نے ایک اور بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ عدیل کے محلے دار، عدیل کے گھر والے، ایون کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایس ایچ او کے قتل پر یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ایس ایچ او کے ساتھ بالکل صحیح ہوا ہے، پولیس اسی قابل ہے۔ عدیل جو ہے اس وقت قانون کی نظر میں تو ایک کلپریٹ ہے، مجرم ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے ہاں وہ ایک ہیرو ہے۔ اب یہ ڈفرنس آپ نے سمجھنا ہے کہاں پر ایک بندہ کلپریٹ ہے اور کہاں پر ایک بندہ ہیرو ہے، یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے۔ بھلے ایس ایچ او کا جو رویہ تھا وہ بالکل ہی نامناسب تھا، جاہلانہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس نے گالیاں دینے کے علاوہ بھی اگر بتائی جائے اس بات آپ کو تو اس نے کئی بے گناہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات کے اندر نامزد کروایا ہے۔ لیکن اس طریقے سے اس کا قتل کرنا، یہ اب عدیل کو پتہ نہیں کس جانب لے کر جاتا ہے، کیونکہ ایک اس چیز کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدیل کا پولیس انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیونکہ جب تک کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا عدیل جو ہے وہ خطرے میں ہی ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے عدیل کی وائف کی، تو اس نے انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ عدیل بالکل ایک شریف انسان ہے، اس نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا باپ یہ کہتا ہے، اس کا ماما یہ کہتا ہے، اور اس کے محلے دار سارے یہ کہتے ہیں عدیل کے کہ عدیل تو بڑا بھلا مانس لڑکا ہے، وہ اس طریقے سے کیسے بندوق اٹھا کے قتل کر سکتا ہے۔ ان کے بھی شعور سے یہ بالا تر تھا، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ عدیل نے جو کیا ہے بالکل درست کیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے صحیح کیا ہے، وہ ایس ایچ او اسی قابل تھا، عدیل کو انصاف دلوایا جائے، عدیل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ مختلف چینلز کے انٹرویوز کے دوران جو ہیں عدیل سے وابستہ افراد جو ہیں وہ باتیں اپنی شیئر کر رہے ہیں کہ عدیل جو ہے وہ ایسا تھا، عدیل یہ تھا، عدیل وہ تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال میں لازماً اٹھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے اگر عدیل کو یہ بات بہت بری لگی اور اس کی غیرت پر بات آ گئی کہ وہ ایس ایچ او اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ گزشتہ 4-5 سالوں سے اس سے وہی گالیاں سن رہا تھا، اس کی وہی بکواسات جو ہیں وہ برداشت کر رہا تھا۔ اس ٹائم عدیل نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ نو ڈاؤٹ گالیاں سننے کی وجہ سے غصہ بھی آ جاتا ہے، اشتعال بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اسی ٹائم ہی رسپانس آتا ہے اگلے بندے کا۔ اگر ایک بندہ گالی دیتا ہے تو اگلا اسی ٹائم ہی کیا کہتے ہیں لڑ پڑتا ہے،
گالی کے جواب میں۔ عدیل کے ساتھ موجود دکانداروں کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی انٹرویوز کے دوران کہ عدیل اور سیف اللہ نیازی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے درمیان تھوڑا بہت جو ہے نا احساس اور کیا کہتے ہیں دوستی والا تعلق بھی تھا۔ اب یہ ان کے بقول بات سامنے آئی ہے کہ سیف اللہ نیازی زبان کا تو بڑا کڑوا تھا، لیکن وہ عدیل کا تھوڑا بہت خیال بھی کرتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مالک جو ہوتے ہیں اپنے ملازم کی تھوڑے بہت اخراجات بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کا تھوڑا بہت خیال بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بندہ کافی ٹائم سے آ رہا ہو تو تھوڑا بہت احساس بھی رکھتے ہیں دل میں۔ تو اس ٹائم جو معاملہ بنا وہ سمجھ سے ہی بالاتر تھا۔ عدیل 4-5 سال بعد یکدم اسی کی بندوق سے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ اب اس پر جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدیل صرف ایک مہرہ ہے اور اس کا استعمال کیا گیا ہے سیف اللہ کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا اندازہ اس پر جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیف اللہ نیازی کا کوئی دشمن ہو، کوئی ایسا مجرم ہو جو اپنا بدلہ لینے کے لیے اس عدیل کا استعمال کر رہا ہو، اور بعد میں جب عدیل نے قتل کر دیا ہو تو عدیل کا ہی نام آ گیا سارے واقعے میں کہ عدیل نے ہی کیا کہتے ہیں بندوق اٹھا کر سیف اللہ کو گولی ماری ہے، کیونکہ وہ اس کے ذاتیات تک پہنچ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ذاتیات سے ہٹ کر کوئی دشمنی کا بھی ہو اور عدیل نے اس کا قتل کر ڈالا تاکہ سارا الزام سارا ملبہ آ جائے عدیل کے اوپر، اور اس سارے واقعے کو رچانے والا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ منظر عام سے غائب رہے اور بچ جائے۔ خیر ابھی تو فی الحال انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جیسے ہی فردر ڈیٹیلز آئیں گی، اپڈیٹس آئیں گی یا کوئی نئے فیکٹس آئیں گے تو وہ میں لازماً آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تب تک آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں، میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔